السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. جن حالات سے آج کل ہم دو چار ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہوگا، اگلے ہفتے کیا ہوگا، 18 فروری کو کیا ہوگا، 23 مارچ کو کیا ہوگا. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے آج لوز ٹاک میں میں نے دعوت دی ایک صاحب کو جو قسمت کا حال بتاتے ہیں. آئیے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر قسمت کا حال بتاتے ہیں. ہاں، کیا سوال پوچھ لیا آپ نے، بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. اب میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، تفصیلاً جواب دیتا ہوں کہ پہلے ہم ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے قسمت کا حال بتاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے قسمت کا حال بتاتے تھے. اب سب کچھ دیکھ کے قسمت کا حال بتاتے ہیں. کیا مطلب سب کچھ دیکھ کر قسمت کا حال مجھے بتاتے پتا تھا کہ آپ اس طرح کہیں گے. میں آپ کو پھر سے اپنا جواب دیتا ہوں کہ پہلے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے قسمت کا حال بتاتے تھے. اب سب کچھ دیکھ کے قسمت کا حال بتاتے ہیں. ذرا سمجھائیے. کاغذ پینسل ہے؟ جی جی. لائیے میں آپ کو لکھ کے سمجھا دیتا نہیں ہوں. نہیں، آپ بتائیے. نہیں، اب تو اتنا واضح بتانے کے بعد تو لکھ کے سمجھا سکتا ہوں. نہیں نہیں، آپ بتائیے. بھائی دیکھیے، پہلے جو تھا ہم ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے جی آپ کہہ چکے ہیں. قسمت کا حال بتاتے تھے. جی جی. اب سب کچھ دیکھ کے قسمت کا حال بتاتے ہیں. وضاحت چاہیے؟ جی جی. دیکھیں، اب جیسے مثال کے طور پہ یہ جو فیشن شو ہوتے ہیں اس میں جو ماڈلز ہیں، ماڈلز کو دیکھا ہے آپ نے؟ جی جی. ماڈلز کو دیکھا ہے آپ نے؟ یہ پہنے رہتی ہیں دستانے. جی جی. ساری ماڈلز ہاتھوں میں پہنے رہتی ہیں دستانے. جب دستانے پہنی رہتی ہیں تو دستانے پہن کے لکیر تو نظر نہیں آئے گی. جی بالکل. اگر آپ دستانے پہن لیں تو لکیر نظر آئے گی؟ ہاتھ کی لکیریں نہیں نظر آئی. نہیں نظر آئے گی نا، وہی میں بھی کہہ رہا ہوں. تو دستانے پہنی رہتی، ہاتھ کی لکیریں نظر نہیں آتی. ابھی تھوڑے دن پہلے اسلام آباد میں ایک فیشن شو تھا، اور فیشن شو جو تھا وہ جو زلزلہ زدگان تھے نا ان کی امداد کے لیے منعقد کیا گیا. سارے لوگوں نے مل کے، ٹھیک ہے، زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے فیشن شو منعقد کیا گیا تھا. وہاں کی ماڈلز نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ دیکھ کے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اسلام آباد میں کپڑوں کی ہڑتال ہے. وہاں ایک وزیر چیف گیسٹ تھے، تو میں نے ایک ماڈل کو بلا کے کہا، میں نے کہا کہ ایکسکیوز می. کہنے کہ یس. میں نے کہا کہ دیکھ لیجیے گا، یہ وزیر جو ہیں آپ کو فون کریں گے. تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے آ کے کہنے لگی، سر یو آر ٹریمینڈس. میں نے کہا کوئی بات نہیں. کہنے کہ وزیر موصوف نے میرا موبائل نمبر مانگ لیا. سمجھے آپ؟ مگر اس واقعے کا قسمت کے حال سے کیا تعلق؟ دیکھیے، ماڈل کی قسمت کا وزیر موصوف کے گھرنے سے بہت گہرا تعلق ہے. او ہو، ایسے معائنہ کر رہے تھے وہ ماڈل کا، ایسے دیکھ رہے تھے جیسے پولنگ بوتھ کا معائنہ کر رہے ہوں. نہیں سمجھے؟ نہیں، میں اس کی وضاحت نہیں چاہتا. نہیں، وضاحت کی ضرورت، کلیئر ہے یہ جملہ. جی جی. یعنی ان کو ایسے گھور رہے تھے جیسے پولنگ بوتھ کا معائنہ کر رہے ہیں. یہ بتائیے، کبھی زندگی میں آپ نے کسی بڑے آدمی کا ہاتھ دیکھا؟ بڑے آدمی ہاتھ ملانے کے قابل نہیں ہے. سنو، تم تو ہاتھ دیکھنے کی بات کر رہے ہو، بڑے لوگ تو ہاتھ ملانے کے قابل نہیں ہیں. یہ علم آپ نے کہاں سے سیکھا؟ یہ ہماری ساری فیملی میں ہے، دادا سے سیکھا. آپ کا تعلق نجومیوں کے خاندان سے؟ نہیں، یہ کنفیوژن ہے. ہمارا تعلق جو ہے وہ پہلوانوں کے خاندان سے، پہلوانوں کے خاندان سے ہے. کیا مطلب؟ بھائی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے اپنے باپ اور دادا کو ہمیشہ گتھم گتھا دیکھا. 2 گھنٹے کشتی کرتے رہتے ہیں آپس میں؟ آپس میں. کیوں؟ ہمارے جو دادا تھے، دادا جس سے تیسری کرنا چاہتے تھے، میرے والد نے
اس سے پہلی کر لی. بس دادا کو جب بھی موقع ملتا تو دادا جو ہے وہ ایک میرے ابا کو دھوبی پاٹ لگا دیتے تھے. میرے دادا جو تھے وہ صحیح آدمی نہیں تھے, کیونکہ جس وقت ان کا انتقال ہوا تو کاندھا دینے کے لیے 4 آدمیوں کو پیمنٹ کرنا پڑی. صحیح بات یہ ہے. آپ کے والد بھی ہاتھ دیکھتے تھے؟ نہیں, میرے والد جو ہیں ستاروں سے قسمت کا حال بتاتے ہیں. ستاروں سے قسمت کا حال. یہ علم انہوں نے کس سے سیکھا؟ یہ علم سیکھا نہیں جاتا, یہ علم خود بخود آ جاتا ہے. اصل میں ابا کا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ میری جو والدہ ہیں ان کا نام تھا مشتری. آپ کی والدہ کا نام مشتری تھا. آپ اتنا سچ کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ جھوٹ بول بول کے بہت مال کما چکے. اب ہم نے کہا کہ تھوڑا سچ بولنا چاہیے. کتنے لوگوں کے ہاتھ دیکھ چکے ہیں؟ 50-60 ہزار. 50-60 ہزار لوگوں کے ہاتھ دیکھ چکے ہیں. بالکل. کتنے پیسے لیتے ہیں؟ کون, میں؟ جی. ہاتھ دیکھنے کے جی. لیڈیز یعنی عورت ہے تو اس سے 25 روپے, مرد سے 50 روپے, اور اگر بندہ نہ مرد ہے نہ عورت تو اس سے 100 روپے. پاکستان کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا ہاتھ ہے. نہیں, میں یوں ہی پوچھ رہا ہوں, سیاست وغیرہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں, میں نے بڑے سیاسی لوگوں کے ہاتھ دیکھے, بڑے سیاسی لوگوں. ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ نے کسی بڑے آدمی کا ہاتھ نہیں دیکھا. ہاں, تو سیاست میں کسی ایک بڑے کا نام بتا دو, کسی ایک بڑے کا نام بتا دو سیاست میں. میں نے پچھلے ہفتے ایک سیاستدان کا ہاتھ کی لکیر دیکھی. کیا لکیر تھی, ڈیشنگ لکیر تھی. یعنی آٹے کی بوری سے شروع ہو کر 5 گوداموں تک جا رہی تھی. مگر ہاتھ کی لکیر میں آٹا کہاں سے آ گیا؟ بس میں نے ایسے ہی تکا لگا دیا تھا. لو بھائی, جب میں نے یہ بتایا کہ آپ کے ہاتھ کی لکیر بتا رہی ہے کہ آپ کے ہاتھ کی لکیر آٹے کی بوری سے 5 گوداموں تک جا رہی ہے, بس یہ سنتے ہی انہوں نے میری گردن دبوچ لی. اب مجھ سے کہنے لگے, سالے تجھے میرے بارے میں اتنی انفارمیشن کس سے ملی؟ پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے سیاستدان سے کہا کہ آپ میری گدی کو گوندنا چھوڑ دیں تو میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں. انہوں نے میری گدی چھوڑ دی. جب میں نے دوسری بات بتائی انہوں نے پھر میری گدی پکڑ لی. تو دوسری بات آپ نے کیا بتائی؟ آپ چھوڑیں, سب کے سامنے کیا بتاؤں؟ نہیں, آپ بتائیں نا دوسری بات کیا تھی. یعنی سب کے سامنے بتا دوں کہ دوسری بات کیا تھی. دوسری بات تھی ایسی کہ اس کو گدی پکڑنا جو ہے جائز تھا. نہیں, کیا بات بنتا تھا گدی پکڑنا, اور صحیح گدی پکڑی. نہیں, کیا بات تھی؟ میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ کی ہاتھ کی لکیریں ہیں یہ ساری ہتھیلی پہ سے چل کے انگوٹھے کے اوپر جہاں آ کے جمع ہو رہی ہے وہاں ایک گولا سا بن رہا ہے, اور وہ گولا اشارہ کر رہا ہے دوسری بات کی طرف کہ 2 پوشیدہ کام ایک ساتھ نہیں چل سکتے. یہ سنتے ہی انہوں نے پھر میری گدی پکڑ لی. مجھ سے کہنے لگے, کون سے 2 پوشیدہ کام؟ میں نے کہا, یا تو آپ آٹا پوشیدہ رکھیں یا پھر آپ پوشیدہ بیماری کا علاج کروائیں. مجھ سے کہنے لگے, سالے وہ حکیم جو ہے میرے دوست ہیں اور میں ان سے ملنے کے لیے گیا تھا. تو آپ نے انگوٹھے پہ جو گولا بنا ہوا تھا وہ دیکھ کے کیسے معلوم کر لیا کہ یہ 2 پوشیدہ کام ایک ساتھ کرنا؟ میں کیسے معلوم کرتا؟ وہ 2 دن پہلے اس حکیم صاحب کے میں ہاتھ دیکھ کے آیا تھا. تو حکیم صاحب نے خود مجھے بتایا, کہنے لگے 4:30 بجے ایک سیاستدان میرے پاس پوشیدہ امراض کے لیے علاج کے لیے آ رہے ہیں, 4:15 بجے تم چلے جانا. یہ ہوئی. تو اس عمل میں آپ کی تحقیق والا تو کچھ تحقیق نہیں, یہ انفارمیشن بیسڈ ہوتا ہے. ساری انفارمیشن جمع کرنے کے بعد پھر ہم بتاتے ہیں, جتنی کریکٹ انفارمیشن ہوگی اتنی کریکٹ جو ہے بات بتائیں گے. یہ آپ غلط بات کہہ رہے ہیں. میں کئی نجومیوں کو جانتا ہوں جو بہت پڑھے لکھے قابل لوگ ہیں اور وہ اس علم کو جانتے ہیں. اب آپ نے اسٹارٹ لے لیا ہے جہالت کی باتوں کا, اس لیے بریک لیجیے. گفتگو جاری ہے, آپ اشتہار دیکھیں. جی بھائی, وقفہ ختم ہو چکا ہے. آپ کبھی پکڑے گئے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی پکڑے گئے؟ میں سب کے سامنے کبھی پکڑا گیا؟ جی. نہیں, پکڑا تو نہیں گیا, لیکن ٹوٹا کئی دفعہ. بہت مار کھائی ہے میں نے. کیوں؟ ہو جاتا ہے, ہر دفعہ تکا تو نہیں چلتا بھائی, سب کے سامنے ہر دفعہ تکا تو نہیں چلتا. ایک بزنس مین کی شادی ہوئی, وہ میرے پاس آئے. اصل میں ان کا پرابلم یہ تھا کہ ان کے خاندان میں بچے نہیں پیدا ہو رہے تھے.
صرف یہ پیدا ہوئے تھے. تو مجھ سے کہنے لگے کچھ بچوں کے بارے میں بتائیے. میں نے ان کا ہاتھ دیکھا. ہاتھ دیکھنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ہاتھ کی لکیر جو ہے سینٹر میں سے آنے کے بعد یوں ٹرن کر گئی ہے. اولاد کی لکیر. اولاد کی لکیر یوں ٹرن کر گئی ہے. بس یہ سنتے ہی کہنے لگے اچھا, اور چلے گئے. 1 سال کے بعد وہ واپس آئے. 15 آدمی ان کے ساتھ تھے. نیچے گرایا گھر والوں کے سامنے اور دے لاتے گھوتے ٹھڈے مارتے جا رہے تھے. میں نے کہا بھائی کیوں مار رہے ہو؟ کہنے لگے سالے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ بچوں کی لکیر بیچ میں سے یو ٹرن کر گئی ہے. کہنے لگے میرے وہاں جڑواں ہوئے, جڑواں. لو بھائی, سارے جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ بھی مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے سالے ان کے یہاں جڑواں ہوئے, جڑواں. جب آپ کو لکیروں کے بارے میں کچھ بتائی تو اس طرح کی باتیں آپ کیوں بتاتے ہیں؟ میرا مینیجر جو ہے وہ مجھے ساری انفارمیشن لا کے دیتا ہے. کوئی اور کام کریں, ہیں؟ کوئی اور کام کریں. نہیں, آپ کے اس بات کا اتنے عادی ہو چکے ہیں, کوئی اور کام کر نہیں سکتے. ابھی کوئی 7 دن پہلے کی بات ہے کہ میں ایک خاتون کا ہاتھ دیکھ رہا تھا. میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا خاتون آپ کا ہاتھ جو ہے عشق سے بھرا ہوا ہے. کہنے لگے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے اس سرزمین سے عشق ہے. آپ نے اس خاتون کا ہاتھ دیکھ کے کہا کہ عشق سے بھرا ہوا ہے؟ بالکل. میرے مینیجر نے انفارمیشن دی تھی, اس کی وجہ سے میں نے کہا. میرے مینیجر نے کیا کہا تھا مینیجر نے؟ مینیجر نے یہ کہا تھا کہ جو خاتون آ رہی ہیں آپ کے پاس, ان کے جو شوہر ہیں ان کا ایک دوست ہے وہ ہے شاعر, اور وہ جو ہے سچا عاشق ہے, ان کا عشق کر رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ہاتھوں کی لکیر بتا رہی ہے کہ کوئی شاعر آپ پر عاشق ہے. کہنے لگی کہ میں تو کسی شاعر کو نہیں جانتی. پھر آپ نے کیا کہا؟ پھر میں نے خاتون سے یہ کہا, میں نے کہا دیکھیے یہ ساری لکیریں جو ہے نا, ان سب لکیروں کو چھوڑیں. ایک لکیر جو آپ کے ہاتھ کے سینٹر میں سے جا رہی ہے اور چھوٹی انگلی کے سمت جا رہی ہے, یہ عشق کا جو ہے نا پاگل پن ظاہر کرتی ہیں. اور میں نے کہا کہ وہ جو شاعر ہیں آپ کے دو شوہر کے, وہ آپ سے مجنون ہیں, عشق میں مبتلا ہیں, اور جس کا علم آپ کے شوہر کو بھی ہے. خاتون نے کچھ نہیں کہا. اور اس دوران میرا مینیجر آیا, اس نے میرے کان میں کہا کہ وہ شاعر کے عشق والی خاتون جو ہیں وہ کل آئیں گی. اوئے ہوئے ہوئے, یہ سنتے ہی میرا تو رنگ زرد ہو گیا. خیر صاحب وہ خاتون چلی گئیں. تو 1 گھنٹے کے بعد خاتون آئے, ان کے ساتھ ایک بزرگوار تھے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ ان کے والد صاحب تھے. پہلے تو انہوں نے مجھے 20 منٹ دی گالیاں, 20 منٹ دی مجھے. کون کون سی گالیاں دی؟ گالیاں اتنا یاد نہیں ہے کیونکہ میں ٹینشن میں تھا. 20 منٹ گالیاں دی. ایک گالی یاد ہو. سالے, یہ سب سے ہلکی گالی تھی جو انہوں نے دی مجھے, سب سے ہلکی. سالے. کہنے لگے میری بیٹی کے شوہر جو ہے ان کا دوست عاشق ہے, میری بیٹی کی تو شادی نہیں ہوئی. یہ کہہ کے انہوں نے مارنے کے لیے بڑھے. میں نے کہا سنیے آپ گالیاں دے چکے, اب مارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہنے لگے چپ. اور یہ کہہ کے انہوں نے مجھے جاتے جاتے ایک لات ماری. وہ ایسی زوردار لات تھی کہ 4 دن پہلے مجھے آرام آیا وہ لات کی چوٹ سے. بلایا میں نے کس لیے تھا؟ ویسے سچ سچ بتائیے گا, آپ انجوائے تو کر رہے ہوں گے اس مہمان کو. جی, مگر میں نے آپ کو بلایا تھا کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, اس مستقبل کے... سنیے وقفہ لیجیے. جی, وقفہ دیجیے. گفتگو جاری ہے, آپ اشتہار دیکھیں. ختم ہو چکا ہے. اتنی مار کھانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا پیشہ بدل دیں. اب سچ بات تو یہ کہ اب عادت سے پڑ گئی ہے. کیسی عادت؟ قسمت کا حال بتا مار کھانے کی ایک عادت سے پڑ گئی ہے. جب تک کٹو نہیں, ہفتے میں 2-3 دفعہ چین نہیں ملتا. والد صاحب کی بھی پٹائی ہوتی تھی؟ اصل میں سمجھ لیجیے کہ یہ کوٹائی جو ہے ہمیں ورثے میں ملی ہے. والد صاحب تو ہر 2-4 دن کے بعد پٹتے تھے, یعنی ان کی کوئی پریڈکشن جو ہے صحیح ہوتی نہیں تھی. اور دوسرا ایک کام کیا کیا انہوں نے, دوسرا یہ کام کیا کہ اپنے گھر کے باہر جو بورڈ لگوایا اس پہ لکھا ہوا تھا منظور احمد خان DPR Z80. DPR Z80. میں نے ان سے پوچھا کہ DPR Z80 کیا ہے.
کہنے لگے کہ بیٹا یہ انگلش کے لفظ ہیں، یہ بس میں سے نکال کے لکھ دیے، ان کا کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن کہنے لگے کہ یہ DPRZ80 لکھنے سے ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو ہے وہ بہت اونچا ہو گیا ہے. کہنے لگے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ہاتھ دکھا کے مجھے. والد صاحب کی پٹائی کا کوئی واقعہ یاد ہے؟ والد صاحب کی پٹائی کے تو ہزاروں قصے ہیں. اس پہ تو ابھی کتاب بھی آنے والی ہے، پٹائی نامہ. پروفیسر تھے؟ پروفیسر کہاں پہ ہو؟ کبھی دل میں خیال آیا آپ لوگوں کے کہ صاف ستھری زندگی گزاری جائے؟ دل میں ایک دفعہ خیال آیا تھا، لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک ریٹائرڈ کرنل ہے، میرے مینیجر نے ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن مجھے دی نہیں. اچانک آ گئے؟ یہاں اچانک آ گئے. اب یہ معلوم کرنے میں مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا، بڑی محنت کی. آدھے گھنٹے بعد میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سر آپ کوئی کھیل کھیلتے ہیں؟ یہ سن کہنے لگے بیوٹیفل، ویری گڈ، میں گولف کھیلتا ہوں. میں نے کہا سر وہ تو آپ کی انگلیاں بتا رہی ہیں کہ آپ گولف کھیلتے ہیں. پھر میں نے دوسرا تکا مارا، میں نے کہا سر آپ کے 2 مکان ہیں. یہ سنتے ہی ان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں. کہنے لگے بیوٹیفل، ویری گڈ، ویری گڈ، یعنی 2 مکان ہیں. پھر مجھ سے کہنے لگے اور کچھ بتا. میں نے کہا سر ہاتھ پہ دھبا ہے. تو کہنے لگے او یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کباب کھائے تھے اس کا دھبا ہے. میں نے کہا سر اس دھبے کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ دھبے کے پیچھے کون سی لکیر ہے. تو انہوں نے کہا سوری کہہ کے انہوں نے میری ٹیبل پہ جو کپڑا تھا اس پہ اپنا انگوٹھا رگڑا، صاف کیا. میں نے اس کو دیکھا اور میں نے دیکھ کے کہا، میں نے کہا سر آپ کا ایک مکان آباد ہے، دوسرا کراچی میں. یہ سنتے تو ان کی بانچیں کھل گئی. پھر میں نے ان کا انگوٹھا دیکھا، میں نے ان کا انگوٹھا پکڑا، میں نے کہا سر آپ کا تعلق ایک اہم ادارے سے ہے. بس یہ سنتے ہی وہ یرک گئے. کہنے لگے کہ تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ میرا تعلق جو ہے ایک اہم ادارے سے؟ یہ کیسے؟ انہوں نے انگوٹھا موڑنا شروع کر دیا. آپ کا انگوٹھا موڑا؟ میرا انگوٹھا. جب میرا انگوٹھا موڑا کہتے بتاؤ یہ انگوٹھے سے کیسے پتہ چلا کہ میرا تعلق ادارے سے؟ میں نے کہا سر وہ تو پراپرٹی کی وجہ سے انگوٹھا تو خام آ گیا. آپ کو بہت تکلیف ہوئی؟ بہت تکلیف. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو تھوڑا چکا سا ہے. اور چلائیں. میں آپ سے اور باتیں سنتا، اچھا مگر بڑی ہمت ہے. اور آپ کوئی تو سچا. اب یہ بتائیں آپ کو، یہ سچ بتانا، یہ ریکارڈنگ ختم کر کے کہیں جانا تو نہیں ہے؟ اگر نہیں جانا ہے تو سائڈ میں بیٹھتے ہیں. ایسے قصے سناتا ہوں میں. اوہ نہیں مجھے چلے آپ ساتھ بیٹھوں گا میں. چلیے ٹھیک ہے. آپ نے بلایا تھا میں نے مستقبل کا حال پوچھنے کے لیے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. انہوں نے جانے والے دنوں میں کیا ہوا ان کے ساتھ وہ قصے سنائے، آپ نے بھی سنے. اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.